المصطفى وسلم على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم الشعبان شهري ورمضان شهر الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وسلم جو حدیث پاک میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے پڑھی اس حدیث میں میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فرمایا کہ شعبان شہر شعبان کا جو مہینہ ہے وہ میرا مہینہ ہے ورمضان شہر اللہ اور رمضان کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے اللہ کے مہینے سے مراد کیا ہے؟ اس مہینے کے اندر اللہ کی بے پایان رحمتیں برستی. یہ مہینہ رحمتوں کے برکتوں کے اترنے کا ایک خاص موقع ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے وہ بھی پایا برستی اور ذرا ذرا سی بہانے کے ذریعے سے انسانوں کی اور ایمان والوں کی مغفرت ہو گئی. میں نے پیچھے بتایا بھی تھا کہ یہ جو مہینہ ہے یہ نیکیوں کا سیزن ہے. اس مہینے کے اندر نیکیوں کا سیل لگتا ہے. تھوڑی تھوڑی سی بات پر تھوڑے تھوڑے سے اعمال پر اللہ رب العزت بے شمار بے انتہا اور یہاں بڑے دور نیکیوں سے پہنچتے ہیں. پوری مثال میں نے دی تھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو بندہ اس مہینے کے اندر ایک نفل عمل کرتا ہے، ایک مستقبل عمل کرتا ہے. ایسا ہے جو بندہ اس مہینے کے اندر ایک نفل ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ایک فرض ادا کرنے کے برابر ثواب دیتا ہے. فرض اور جو بندہ ایک فرض ادا کرے
گویا کہ ایسا ہے رمضان کے علاوہ اس نے 70 فرض ادا کیے۔ عام دنوں میں 70 مرتبہ جو کام کریں گے اس پر جو اجر ملنے والا ہے، رمضان المبارک کے اندر ایک ہی مرتبہ کرنے پر اللہ پاک دے دے۔ سیزن ہوا سے اللہ رب العزت سے اس ماہ مبارک کو خاص مناسبت ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان شہر اللہ کا مہینہ۔ اگر دوستو رمضان المبارک کے پانے کی، اس میں عبادات کے کرنے کی، اس میں نیکیوں کے کمانے کی، اس میں اپنے درجات کو بلند کروانے کی، اس میں اپنی مغفرت کے کروانے کی اور اس مہینے کو پا لینے کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مہینہ پہلے سے رغبت اور کوشش رہتی ہے۔ رجب کا چاند نکلتا، طلوع ہوتا، پہلی تاریخ ہوتی، اس وقت سے ہی ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا دعا مانگا کرتے ہیں؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ رجب کے مہینے کو بھی اور شعبان کے مہینے کو بھی میرے لیے بابرکت بنا، برکت والا بنا اور مجھے عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا۔ برکت دینے کیا مطلب؟ صحت میں برکت دے، صلاحیت میں برکت دے، عمر میں برکت دے، رزق میں برکت دے، یعنی ہر چیز سے، ہر ٹینشن سے، ہر مسئلے سے، ہر رنج غم سے اللہ کو مجھے عافیت عطا فرما، تاکہ میں رمضان کے اندر چین کے ساتھ، سکون کے ساتھ، پوری دلجمعی کے ساتھ، پوری دلچسپی اور توجہ کے ساتھ، پورے انہمام اور خشوع و خضوع کے ساتھ میں رمضان کے اندر اللہ کے لیے عبادت کر سکوں۔ میرے دوستو، رمضان المبارک اس کی بہت ہے، بہت ہے، لیکن تبھی جب کہ ہم اس کی اہمیت کو سمجھے تب، ورنہ دکھاوے کے لیے پہلی تراویح میں شریک ہو جاؤ، پہلا روزہ رکھ لو اور اس کے بعد صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے اور یوں ہی عمر تمام ہوتی ہے۔ صبح ناشتہ کر کے جا رہے تو اوپر جا کے کھا لے، شام میں جو بھی پہن لے رہے، افطار اتار کر لے رہے، اس کے بعد آگے مغرب کی نماز پڑھ لے رہے، چائے پانی کر لے رہے، پھر گھوم پی لے رہے، سو جائے۔ رمضان المبارک یہ وصولی کرنے کا دن ہے، کہ نیکیوں کے کمانے کا دن ہے میرے دوستوں۔ اور علماء نے تو لکھا ہے کہ آدمی کو 11 مہینہ کمانا چاہیے، 1 مہینہ بند کر دینا، 1 مہینہ نہیں کمانا، 1 مہینہ حاصل کیا۔ اسی لیے مدارس بند ہو جاتے ہیں، مدارس بھی بند ہوتے ہیں، اسی لیے بند ہوتے ہیں کہ سال کی جو چھٹی رہے گی وہ کون سے مہینے میں رہے گی؟ رمضان کے لیے۔ کیوں؟ تاکہ فجر سے لے کر ظہر تک سو اور ظہر سے لے کر عصر تک سو اور رات میں جاگے،
تاکہ پوری طرح سے عبادت کے اندر اس کا شمار، نیکیوں کے اندر اس کا شمار، اس کو اچھی طریقے سے وصول کیجیے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان فرمائی کہ اگر میری امت کو یہ پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے رمضان، تو میری امت یہ تمنا کرنے لگے کہ کاش کہ پورا سال رمضان ہی ہوتا۔ ہم لوگ کو بھاری پڑے گا، کیوں؟ روزہ رکھنے سے جان پہ آتا، تراویح پڑھنے جو پیر اٹھتا، اور سحری اٹھنے جو جان پہ آتا، لیکن حضور کیا فرماتے ہیں؟ اس نے ہماری نگاہیں، ہماری نظریں، ہماری سوچ سب محدود ہو گئی اور سب دنیا کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ دنیا کی معاف کیجیے گا، آج کا جو دور ہو گیا نا، یہ مفاد پرستی کا دور ہو چکا ہے۔ مفاد پرستی، آدمی اگر کسی سے تعلق بھی بناتا ہے نا، کسی سے تعلق بنا بھی ہے تو دیکھتا ہے اس میں میرا کیا فائدہ ہے، کیا فائدہ ہے، دنیاوی فائدہ۔ ایک چائے جہاں سے مل جاتی لوگ جا کر کے بیٹھے رہیں گے، گھنٹوں بیٹھے رہیں گے اسے، کیوں؟ چائے ہوتی ہے۔ اخبار پڑھنے میں جا رہے ہیں لوگ، جا کر کے وہاں بیٹھے رہیں گے، الٹی سیدھی کی تعریف کریں تو اخبار پڑھنے کے بعد مفاد بے لوث ہو کر کے اللہ کے لیے بہت کم ہو گئے۔ یہ حالات دیتے ہیں، کوئی کسی سے ہم تعلق رکھیں گے تو ہمارا کیا فائدہ ہوگا؟ دنیاوی اعتبار سے کچھ ہے کہ بولے کچھ نہیں ہے، بولے تو پڑھے گے، چلو ہماری جو سوچ ہے نا، یہ دنیا تک ہی محدود ہو گئی ہے۔ تو ہم سے کو بولتے ہیں ابھی کیا ہوگا یہ بتاؤ، بات کر جو ہوگا وہ ہوگا کہ کریں۔ فرما رہے اگر معلوم پڑ جائے رمضان کیا چیز ہے، فرمایا میری امت یہ تمنا کرنے لگے کہ کاش پورا کا پورا رمضان ہوگا۔ کسی صحابی سے متعلق کی بات سنی ہے کہ ان کی یہ تمنا رہتی تھی کہ کاش مجھے گرمیوں کا رمضان مل جائے۔ کیا ہوتا ہے؟ کاش مجھے گرمیوں کا رمضان ملے اور اس میں بھوک کی اور پیاس کی شدت ہو اور میں اس حالت کے اندر گزارا، مجھے جو مزہ اس کے اندر ملتا ہے کوئی چیز نہیں۔ ہم لوگ بولتے ہیں آج کا دن بہت اچھا ہے، کیوں؟ مجھے موسم بہت اچھا ہے، آج روزہ لگئی نہیں، پیاس لگی، بھوک لگی، بولے تو سب کام لوگ بیٹھے پانی کو پوچھے ہی، جیسے پہلا روزہ گیا ہمارا تو اچھا گیا، دوسرے روزے دال آٹے کا بہت بڑا معلوم پڑا۔ جبکہ اتنی صحابہ کے یہاں کیا تھا کہ عبادت کے اندر مشقت ہو، عبادت کے اندر تھوڑا سا بدن پر گرا گزرے تو ان کو مزہ آتا اور آسانی کے ساتھ ہو۔ یعنی یہ ہماری سوچ کیسی ہے اس کو سمجھو آپ۔
قاعدہ ہے الاجر علی قدر النصب، کہ ثواب جو ہوگا نا یہ مشقت کے بقدر ہے. یعنی کسی بھی کام کے کرنے میں جتنی آدمی کو مشقت ہوگی، کسی نیکی کے کرنے میں آدمی کو جتنی مشقت ہوگی اتنا زیادہ اس کو اجر ملے گا، اتنا زیادہ اس کو ثواب ملے گا. جو اللہ سے نہیں دعا کریں گے اللہ عافیت کا ہمارے ساتھ معاملہ فرمائے. روزوں کے لیے اللہ موسم کو بھی ساز کرا فرمائے. ہم کمزور ہو گئے، لیکن صحابہ کی بات بتا رہا ہوں کہ کیا مزاج بناتا ہوں، کیا ذہن بناتا ہوں، کیا چیز میں ایک نمبر. ہم لوگ کھانے میں تو ایک اچھا لوگ بولے کہاں کا یوں بھی نہیں کھانے، افسرا کا کھانے. ہم لوگ پہننے میں راجدھانی کا چپل 5 نمبر والے، چٹی بنیان ہول سیل والے کے وہاں. دالی کہاں بنائیں؟ 50 روپیہ کی ایک دم بہترین اسٹینڈرڈ دکان. کڑی کہاں بنائیں گے؟ ایک دم بہترین اسٹینڈرڈ دکان. چائے کہاں پیئیں گے؟ بٹکو چوک کی چائے. میں بتا رہا ہوں کہ دنیا کے اعتبار سے ہم سب ایک نمبر سوچتے ہیں، اور آخرت کے اعتبار سے ایک دم سستے والی چیز. تراویح بولے 1 گھنٹے میں ہو جانا چاہیے، ایک دم جلدی ہونا چاہیے، دیر نہیں ہونا چاہیے. بولتے نہیں، بولیں گے تو جھاڑ پائیں گے، بولیں گے تو ڈانٹے جائیں گے. بولتے نہیں لیکن سب کے دل کے اندر وہی دیکھتا ہے کہ جلدی ہو، جلدی سے والی. تراویح کہاں جلدی ہوتی ہے؟ 6 دن والی پڑھو، 10 دن والی پڑھو. نماز کہاں جلدی ہوتی ہے؟ کہاں سکون ہے جانا؟ یہ ساری چیزیں یعنی عبادات کی لائن سے ہم لوگ آسانیاں ڈھونڈتے ہیں. میرے دوستوں صحابہ کا مزاج الگ تھا. وہ عبادات کی لائن سے یہ سوچتے تھے کہ کتنی زیادہ مشقت. آج کا جو میرا موضوع ہے نا وہ یہ ہے اکابرین امت کا رمضان. ہمارے اکابرین کیسے رمضان المبارک گزارتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آتا ہے ہم سب کے پہلے آئیڈیل، پہلے نمونہ، اور ہم سب کے ایک نمبر پر جو فالوور ہیں جن کو ہم فالو کریں گے وہ شخصیت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ رمضان کا مہینہ آتا تو لنگی کو ٹائٹ مان لیتے، کمر کس لیتے، اٹینشن ہو جاتے، مستعد ہو جاتے، دوسرا کام کاج کچھ نہیں، صرف عبادت تلاوت ذکر بس. گھر کے لوگوں کو بھی چلاتے بولو اٹھو کرو، رات میں تہجد پڑھو، تلاوت کرو. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک کا دور کیا کرتے. یعنی کبھی جبرائیل سنا رہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے، کبھی حضور سنا رہے اور جبرائیل امین سن رہے. اسی لیے یہ دور کا جو ہے سسٹم یہاں سے ہماری مائیں اور بہنیں اس معاملے میں وہ ہم سے آگے. وہ کہیں نہ کہیں دور دیکھتے ہیں، آس پاس کہیں دور ہو رہا ہے تو وہ جا کر کے شریک ہو جاتے ہیں. لیکن عام طور سے مردوں کے اندر یہ رجحان نہیں ہے قرآن کریم کے پڑھنے. کتنے لوگ ہیں آج تیسرا روزہ ہے، آج کس کا کتنا پارا ہوگا؟ 3 پارا. یا قرآن کریم کی تلاوت کس نے شروع کی؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں گے.
آدھے لوگ اٹھائیں، آدھے لوگ نہیں اٹھائیں۔ شرمندہ کرنا مقصد نہیں ہے، مقصد دیکھنا یہ چاہتا ہوں تلاوت قرآن کریم کا ذوق نہیں ہے ہمارے اندر۔ ذوق و شوق رہنا چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں اگر جس کو قرآن کریم پڑھتے آتا ہے تو بھائی پڑھ لے، قرآن کا حق ہے، حق ہے، حق۔ جیسے بہنوں کا حق ہوتا ہے نا، ماں باپ کا حق ہوتا ہے نا، بیوی کا حق ہے نا، یعنی وہ حق دینا ہے، نہیں دیں گے تو عند اللہ بھی وہ عند الناس بھی، اللہ کے یہاں بھی لوگوں کے یہاں بھی پکڑو گے۔ اسی قرآن کریم کا حق ہے، علماء نے لکھا ہے کہ سال بھر میں ایک مرتبہ اس کو ختم کرنا ضروری ہے، نہیں کریں گے کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ مقدمہ دائر کرے گا۔ ہاں، کورٹ میں کھینچے گا، کورٹ میں کھینچ لے گا۔ اگر کسی نے کسی کے خلاف کوئی کسی کے خلاف بولتا ہے تو وہ نوٹس دیتا ہے، بولے اگر تم نے 8 دن کے اندر معافی نہیں مانگی تو ماندھنی کا مقدمہ دائر کر دو گا، حدت عزت کا مقدمہ دائر کر دو۔ اتنے بڑے سے بڑا آدمی ہوتا ہے اپنی بات کو واپس لے لیتا ہے، معافی مانگتا ہے، کیوں؟ کورٹ میں کھینچ لیں گے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے میں بھی کورٹ میں کھینچوں گا۔ کون سی کورٹ؟ جہاں پر جھوٹے سے جھوٹا وکیل لگا کر کے باہر ہونا، وہ والی کورٹ نہیں۔ بڑے سے بڑا وکیل لگا دو، وہ کورٹ باہر، وہ کورٹ رہے گی نہیں کچھ، وہاں تو سب سامنے، سب سامنے۔ اس لیے میری درخواست ہے، میں اپنے ان بھائیوں سے جن کا قرآن کریم ختم ہو چکا ہے ابھی تک وہ شروع نہیں کیے، میں درخواست کروں گا آپ شروع کریں، شروع کریں گے بھائی؟ تیز بولو ذرا، آپ سے زیادہ بولا میرے کو لگا، میں بول رہا ہوں آپ سے، وہ سن لیں، تلاوت کریں۔ اور اگر کوئی بندہ کسی وجہ سے پڑھا نہیں ہے تو مسجد کے ذمہ داروں نے 2 سال سے تعلیم پالنا شروع کیا ہے۔ مسجد کے اندر عشاء کے بعد چل رہی ہے وہ کلاس، 2 سال سے ہر بندہ 22 دن پر میں جمعہ میں اعلان کرتا ہوں کہ بھائی آ جاؤ، جو نہیں پڑھے آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ۔ لیکن ہم سن کر کے سن ہو گئے، کم لوگوں کو توفیق دی، لیکن بہرحال آئے بہت سارے، ایک بڑی عمر کے کئی لوگ ہیں جو کبھی قرآن پڑھے ہی نہیں تھے، وہ آئے، سیکھے، قرآن ختم ہوا، پیڑا بانٹے ہو، ماشاء اللہ، ان کو قرآن کریم پڑھنا۔ تو یہ بات وہ یہ کوشش کریں کہ تعلیم بالغہ کے اندر ہم داخل ہوں انشاءاللہ، جن کا ختم نہیں ہوا ہے۔ اور ابھی اب رمضان ہے تو پھر کیا کرنے کا، تو پھر کسی سے لگ جاؤ، کسی سے جڑ جاؤ اور وہ قرآن پڑھے، آپ سنو اس کو۔ تو روزانہ میں عصر کے بعد دور کرتا ہوں، لیکن کوئی بھی بندہ آ کر کے بیٹھتا نہیں یہاں سننے کے لیے، کیا مولانا میں جناب چاہتا ہوں ذرا قرآن سن لو۔ نہیں ختم میں نہیں پڑھ پا رہے تو کم سے کم سنو تو۔ کوئی بھی نہیں، ضروری نہیں میرے پاس بیٹھنا، کوئی بھی حافظ صاحب ہے بھائی وہ تلاوت کر رہے تو پڑھتے ہیں، میرا سنو، یہ بھی نہیں۔ جس کو قرآن کریم نہیں آتا پڑھتے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو پڑھ رہا ہے اس کے پاس بیٹھ کر کم سے کم سن تو لے، وہ مجھے یاد پڑتا ہے احمد نگر کے اندر میں تراویح پڑھاتا تھا، اب چلوں سے لے کر 2000 تک کی میں نے وہاں تراویح پڑھائی ہے 5 سال۔
تو وہاں پر ایک بہت بڑا مالدار آدمی تھا، بلڈر تھا، کارپوریٹر تھا. اس کو واقعی عظمت تھی قرآن کریم کی اس کے دل کے اندر. مجھ سے پوچھتا تھا مولانا آپ کب پڑھتے ہیں؟ بولے قرآن کریم. آپ ہی شاید آپ کب پڑھتے ہیں قرآن کریم؟ میں نے کہا تو چلتے پھرتے ادھر ادھر پڑھتا ہوں. میرا چلنا پھرنا آنا جانا، گھر سے یہاں آنا یہاں سے گھر جانا، نوافل میں پڑھنا، دوستوں میں بیٹھے بات کرنا، ہمارا قرآن چلتے ہے. نہیں بولے مجھ کو سننا ہے. بولے ٹھیک ہے سننا ہے تو بولا پھر عصر کے بعد میں مغرب سے پہلے ایک دور کرتا ہوں. بولے ٹھیک ہے. وہ پابندی سے آتا تھا اور پورا مہینہ کوشش کرتا تھا وہ کہ پورا قرآن کریم میں سن. یہ چیز ہوتی ہے طرف. تو کوشش یہ کریں کہ ہم قرآن کریم کو جو نہیں پڑھے ہیں وہ کم از کم کسی سے بھی چپ جائیں اور باقاعدہ اہتمام کے ساتھ بیٹھے اور قرآن کریم کی تلاوت کریں. کم سے کم انگلی کٹا کے شہیدوں میں تو ہم شامل ہو سکتے ہیں. یہ قرآن کریم کا حق ہے. یہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دعا کیا کرتے. تو دوستو ہمارے اکابرین نے بھی رمضان المبارک کو ایسے گزارا ہے کہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا تو ایسا لگے گا کہ مولانا کوئی کہانی تو نہیں سنا، لیکن یہ گزار کر کے گئے. شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فضائل اعمال جو فضائل رمضان جو پڑھی جاتی ہے اس کتاب کو جنہوں نے لکھا ہے ابھی 82-84 میں 1982-84 میں ان کا انتقال قریب کے ہی گزر گئے. یہ قرآن کریم تراویح کے اندر پڑھاتے تھے 12 پارے کے اعتبار سے. بھائی آج 12 پڑھا ہے تو اس کو کتنی مرتبہ پڑھتا کیا انداز ہوگا؟ ارے کچھ انداز ہے نا کتنی مرتبہ؟ 30 مرتبہ پڑھتے تھے وہ. 30 مرتبہ. ایک ایک پارا بھی ہو تو ایک قرآن ہو گئی اور وہ پاپا کو 4 گنا 4 پارا جب 16 4 25 کتنا ہو گیا؟ 100 پارا روزانہ 30 مرتبہ پڑھتے. اب اندازہ تو کرو ان کو پاک کرنے کی فرصت، ان کو سونے کی فرصت، ان کو گھر کے کام کاج کی فرصت، ان کو موبائل پہ چلانے کی فرصت، ان کو دوستوں میں بیٹھ کر کے گپے مارنے کی فرصت، کچھ صرف اور صرف قرآن کریم کی تلاوت. انہی حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ لگتی. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہم نے سنا ہے نا کہ قرآن رمضان المبارک کے اندر وہ 61 60 اور 61 قرآن کریم کو ختم کیا کرتے ہیں. کتنا؟ 60. حیرت ہوتی ہے کیا یہ انسان تھے کہ جنات تھے کہ فرشتے تھے کیا تھے وہ 61 قرآن کریم کو وہ ختم کیا کرتے تھے. 61 ہر سال کا ان کا معمول ہے. ایک دن میں ایک رات 30 دن ہوتے ہیں کتنے ہو گئے 60 ہو گئے. ایک بچا تراویح ایک تراویح 61 قرآن. اب یہ معمول حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے تھا تو حضرت کی خانقاہ لگتی تھی.
مانتا کے اندر جو مریدین آتے تھے نا وہ بھی سچے ہوتے تھے، ان کی بھی نیت جو ہوتی تھی وہ باقی اصلاح کی ہوتی تھی. ایسے نہیں آج کے زمانے کی اشتہار دے کر کے بلا رہے لوگوں کہ کھانا بھی، سحری بھی اور افطاری بھی، آ جاؤ. اور پھر کس کو بیٹھنا ہے وہ بولا وہاں چلو، بولا اچھا ملتا ہے، ایک دم پھنس کر آتے رہتے ہیں. سچے دل کے سارا. شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کر دیا بھائی روزانہ ایک کا معمول تو ہے ہی ختم کرنے کا، اس سال 2 قرآن کریم ختم کریں روزانہ کے اعتبار سے. کتنا؟ 2 قرآن کریم. بہت سارے لوگوں نے قتل کیا. انہی میں سے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، جو کوتے حضرت جی تیسرے. حضرت جی مولانا انعام الحسن کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے جو روزانہ 2 قرآن کریم کو ختم کیا. یہ معمولات ہیں میرے دوستوں ہمارے بزرگوں. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ان کا معمول کیا تھا؟ دن رات قرآن کریم سنتے تھے. پھر تراویح ختم ہوئی تو اس کے بعد سب ختم نہیں بلکہ تراویح تو ہو گئی، اس کے بعد وہ صبح تک سحری تک الگ الگ حافظوں سے قرآن کریم کو سنتے تھے. 4-5 حافظ صاحب لوگ سے بات کر لیے بھائی تمہارا ٹائم کب سے کب تک ہے؟ مجھے اگر میں 1 گھنٹہ دے سکتا ہوں، 1.5 گھنٹہ. چلو ٹھیک ہے آ جاؤ. وہ آتے نفلوں میں وہ شروع کرتے، حضرت پیچھے نیت باندھ کے سنتے رہتے. حافظ صاحب کا پورا ہو گیا، حافظ صاحب ہٹ گئے، پھر دوسرے حافظ صاحب آ گئے اور یہ حضرت پیچھے، دوسرے گئے پھر تیسرے آ گئے. حافظ صاحب چینج ہو گئے، مسلی نہیں چینج ہو گئے. 1 سال ایسا ہوا بہت بیمار پڑ گئے. اب ہمت نہیں تھی گھر والوں کی بولنے کی حضرت کو کہ حضرت آپ جو ہے نا تھوڑا سننا سنانا کام کر دو. نہیں، کیونکہ ذوق تھا، ایک شوق تھا، ایک لگن تھی. اب جو سناتے ہیں نا حافظ صاحب سے ہی بات کر لو لگے. تو حافظ صاحب سنانا ہے تو حافظ صاحب پورا گھر کے لوگ بولے حافظ صاحب کیا ہو، حضرت کی طبیعت بہت خراب. اور تو بولے حضرت تو ماننے والے ہیں نہیں، تو ایک کام کرنا، بولے غلط تم ہی جو نام بولے وہی طبیعت تمہیں نہیں ہوگی. اب تم بول دیں گے اب اندھے کی لاٹھی تھی وہ، تو جب لاٹھی نہیں رہے گی، سہارا ہی نہیں رہے گا تو اندر چلے گا کہاں سے؟ بولے ہاں. اب جیسے ہی شروع ہوا وہ مانے سے شوق مختصر کر دی اور بیٹھ گئے. بولے کیا ہوا؟ بولے حضرت طبیعت خراب ہے. حضرت طبیعت صحیح ہے، تھوڑا سا لیٹ جاتا. وہ لیٹے تو حضرت بھی لیٹ گئے. چلو اچھا ہو، لیکن کیا کا اچھا ہو، اس سے زیادہ لفڑا ہو گیا. اب جیسے ہی لیٹے تو حضرت جو ہے ان کی آنکھ بندی تو حضرت نا قریب آ گئے، تو پیر دبانے لگے، ہاتھ دبا گئے، خدمت کرنے لگا. وہ حافظ صاحب کو کون ہے یار اتنا پکا میرا مرید اور میرا معتقد ہے، میں ہاتھ پاؤں دبا رہا کون ہے؟ آنکھ کھلی دے کر ارے بولا اتنا بڑے اچھا ہو گیا حضرت کیا ہو گیا؟ ارے بولے حافظ صاحب آپ ہمارے محسن ہیں، آپ ہمارے محسن ہیں، آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، آپ ہمارے امام ہیں. آج آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی تو کل نہیں پوچھیں گے امام صاحب غلط ہو گئے کیا، اچھے ہو گئے کیا، یہ نہیں پوچھتے کیا؟ بولے دبا دیتے، بولے گلا مت دبانا میرے. تو بولے آپ اتنی محنت کرتے تو ہی میں تمہارے کہا ڈاکٹر صاحب کا ہاتھ کون دبا دیں.
بولے حضرت میں بہت اچھا ہوں، وہ بیٹھ کے اتنا اٹھ کے بیٹھے، بولے حضرت میں اچھا ہوں، بولے اچھے تو پڑھا کیا کروں، پڑھائی کی، بولے حضرت مسئلہ یہ ہوا آپ کی طبیعت خراب ہے، ابھی گھر والے میں جیسے ہی آیا اس کو دیکھ لی اور بولے لگے کیا دیکھ حضرت کی طبیعت صحیح ہے نہیں، وہ تو ماننے والی قوم ہے نہیں، تو اس لیے ہم تیرے کو سٹ کر لیں گے، تو بولتے کہ میری طبیعت خراب ہے، لیکن بولے یہ تو زیادہ گڑبڑ ہوئی کہ آپ میرا ہاتھ پاؤں دبائے رہیں گے، بولے پھر کیا کر رہے ہیں، بولے نہیں چلو بولے کھڑے جاتے ہوئے، اس سے اچھا تو یہی بولتے کھڑے ہوئے کوئی چاہیے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ صرف اور صرف قرآن کریم کی تلاوت بس، اور کچھ خانقاہ لگتی تو کسی سے ہاتھ بھی ملانا گوارا نہیں، بات چیت کرنا بھی گوارا نہیں، بس تراویح کے بعد ایک آدھ دو پیالی چائے پیتے تھے، اس ٹائم جو مخصوص خادم لوگ تھے ان لوگ کو اجازت تھی کہ تھوڑا سا بول کے باقی چپ، خط بند، ملاقات بند، کسی سے بات چیت بند، کچھ نہیں، بس صرف تلاوت، آئے کام کیے پھر تلاوت، صرف اور صرف تلاوت، دن رات ان کا تلاوت کا۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا، مغرب کی نماز پڑھیں اس کے بعد اوابین کے اندر 1.25 پارہ پڑھتے تھے لوگ، اوابین میں 6 رکعت ہوگی، مغرب کی نماز میں 2 سنت پڑھے جو پیچھے پلٹ کے دیکھو سب غائب ہو گئے۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ اوابین کے اندر 1.25 پارہ پڑھتے تھے۔ میں اسی لیے حفاظ سے اکثر کہتا ہوں کہ جو تراویح کے اندر آپ کو پڑھنا ہے وہ آپ اس کے اندر دوہرا لیا، نفل کے اندر آپ کوشش کریں کھڑے ہو کر کے نیک بیٹھ کر کے بہرحال پڑھ لینا چاہیے 1.25 پارہ۔ اس کے بعد تراویح ہوئی، اس کے بعد تراویح کے بعد پھر کھڑے ہو جاتے تھے، رات بھر نفلیں پڑھتے رات فجر تک، پھر فجر کی نماز سحری کیے، فجر کی نماز پڑھے، اشراق تک کے مراقبے میں اشراق کی نماز پڑھ کر کے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ سونا، اس کے بعد کتابیں دیکھنا، اس کے بعد پھر ظہر کی اذان ہوتی تھی، نماز پڑھ کر کے پھر تھوڑی دیر تہجد، پھر تلاوت کرتے تھے، عصر سے مغرب، پھر کیا ہوتا تھا تسبیحات کے اندر مصروف رہتے تھے اور پھر مغرب کی نماز پڑھتے تھے۔ یہ معاملات شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا، ایک آدمی ان سے ملاقات کرنے کے لیے رمضان کے اندر آیا، ملاقات کے لیے تو ٹائم ہی دن رات پر سو گئے، تو کسی نے کہا کہ بولے ملاقات کب ہوگی، بولا دیکھو ملاقات اس طور پر ہوگی کہ ظہر کی نماز کے لیے جب حضرت مسجد میں جائیں گے، نماز پڑھ کر کے جب فارغ ہوں گے جانے لگیں گے تو اس ٹائم سے وہ سلام اور مصافحہ ہو سکتا ہے۔ وہ بندہ آیا مسجد کے اندر تو دیکھا کہ حضرت پہلے سے نماز میں مصروف ہے، وہ ظہر پڑھا، اس نے عصر پڑھا، مغرب پڑھا، عشاء پڑھا، تراویح پڑھا، لیکن ملاقات ہی نہیں ہو پائی، وہ ویسے ہی جانے لگا۔ وہ جانے لگا تو کسی نے پوچھا بھائی کیا ہوا، کائے واسطہ ہے، بولے ملاقات کے لیے آئے، بولے ملاقات بھی، بولے نہیں، بولے ہم نے تو دیکھا ہے لوگوں کے پاس رمضان آتا ہے لیکن ایسا رمضان کا بخار بولے میں نے کسی کو چڑھتے ہوئے نہیں دیکھا جیسا بخار ان کو رمضان کے اندر چڑھ جاتا ہے۔ یہی ان کے معاملات ملاقات تک گوارا نہیں تھی میرے دوستوں، یہ ہمارے اکابرین کا رمضان تھا، بہت سارے ہمارے اکابرین، وقت تو کم ہے، میں نے آپ کو جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بھی کیسا رمضان گزارنا ہے، اس کو سامنے رکھ کے ہمارے اکابرین کے معاملات کو اور اپنے معاملات کو ہم سامنے رکھیں، ہم کیسے گزاریں۔ سحری کی فجر کی نماز بھی، نماز پڑھ بھی لیے، آگے پیچھے ہو کر تکبیر اولیٰ کا اہتمام ہے، اس کے بعد پھر فجر سے ظہر تک کے تو سونا ہی سونا ہے، چاہے کام دھندے بھی چلے گئے تو چلے گئے۔ ظہر کی نماز سنتیں آگے کی پیچھے کی پڑھنا ہے، نوافل کا اہتمام کریں، عصر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، تراویح،
قرآن پاک کی تلاوت، اس کا ہم لوگ اہتمام، تسبیحات کا اور دعاؤں کا بطور خاص اہتمام کریں۔ آخری بات کہیں گے، اپنی بات دعاؤں کا بھی بطور خاص ہم کو اہتمام کریں۔ میرے دوستوں، ہمارے شہر میں بھی ندی کے اس پار ہماری جو مسلم آبادی ہے، اس کے اوپر اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا، اتنا کرم ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے۔ جیسے سال گزشتہ ہمارے یہاں جو ایک قیامت کا منظر تھا کہ ایسے میت پہ میت اٹھتی تھی، یہی پیریڈ، یہی حالات ہمارے اطراف کے شہروں میں اور ندی کے اس پار ایک دن میں کہ منمار جیسے چھوٹے سے شہر کے اندر 25 سے 30 میتیں ہو رہی ہیں، 25 سے 30 میت ہو رہی، مسلمان بھی غیر مسلم بھی سب مر رہے ہیں خطرناک طریقے سے۔ یہ حالات میں آپ کو ڈرا نہیں رہا ہوں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ حالات اتنے سنگین ہیں۔ آس پاس کے جو علاقے والے تھے، ہمارے شہر کے اندر جب ہوا تھا تو دنیا والوں نے ناکہ بندی کر دی تھی کہ مالیگاؤں میں ایک پیشنٹ کو نہیں لیں، ناسک کے لوگوں نے بندی کر دی تھی کہ مالیگاؤں میں کو پیشنٹ کو نہیں لیں۔ لیکن آج ہمارے شہر کی یہ حالت ہے، منمار پورے ناسک ضلع کی دیہاتوں سے شہروں سے لوگ آ رہے علاج کر، دھولیا شہر سے آ رہے، شیرپور سے آ رہے، ادھر احمد نگر سے آ رہے، ضلع ناسک سے دور دور سے لوگ آ رہے ہیں یہاں پر علاج کرنے کے لیے، اور الحمدللہ ہمارے شہر کے لوگ ان کا علاج کر رہے ہیں۔ دوستو، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ ہمارے اپنے علاقے کے اندر یہ بیماری نہیں ہے، اس کی وبا نہیں، اور یہ لوگ بولتے ہیں کورونا ہے ہی نہیں، ابھی بھی نہیں مانتے کورونا کو، لیکن آپ یہ سمجھ لیجیے کچھ نہ کچھ تو ہے۔ وہ میں ڈرا نہیں رہا ہوں، حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، کچھ نہ کچھ ہے۔ ہمارے کئی ساتھی جو تھے نا، یہ کورونا میں ہو کر کیا کورونا ہوا تھا، ہمارے امتیاز صاحب ہمارے ایک دم قریبی، ایک دم جیسے ہی شروع ہوا تھا باہر وہ ہو گیا تھا، وہ ایڈمٹ، میں نے ان سے پوچھا تھا ایک بات بتاؤ، تم تو بولے کورونا نہیں ہے، نہیں ہے، کچھ ہے کہ بولے ہے مولانا ہے، بولے وہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، یہ بیماری ہے، ہاں یہ سمجھ کے چلو۔ تو ایسے ماحول کے اندر ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہمارا شہر ابھی جیسے ہے ویسا ہی رہے، اس کے لیے احتیاط کرنا ہے، احتیاطی تدابیر ہمیں اختیار کرنی ہے۔ یہ تو ہمارے علماء کا دم ہے، ہم نے تجاویز پاس کی تو ہماری مسجدیں کھلی ہوئی، ورنہ آپ باہر جائیں، پچھلے ہفتہ میں ممبئی شہر میں جانا ہوا، ایک بھی مسجد کھلی بھی نہیں، آپ مسجد کے اندر جھانک بھی نہیں سکتے، مسجدوں کو اس طریقے سے پیک کر دیا گیا، مسجدوں کے اندر انٹری نہیں، بند کر دیا، پورے مہاراشٹر کے اندر مسجدوں کو بند کر دیا گیا۔ احتیاطی تدابیر ہم اختیار کریں، زیادہ پبلک میں نہ جائیں، زیادہ لوگوں میں نہ جائیں، اور ٹھنڈی چیزوں سے احتیاط کریں، پرہیز کریں۔ ٹھنڈی چیز بہت زیادہ آپ کو برف لگتا ہے، ٹھنڈا پانی لگتا ہے، تربوز لگتا ہے نا، ٹھنڈی چیزیں اس سے احتیاط کریں، تو یہ سردی زکام کا ہی بڑا بھائی ہے کورونا، جس کو ہم بولتے ہیں نیمونیا جو ہوتا ہے نا، یہ جو ہوتا ہے نا، یہ سردی زکام سے ہی ہوتا ہے، اس لیے احتیاط کریں، احتیاطی تدابیر اختیار کریں، ماسک وغیرہ لگائیں، زیادہ سڑکوں پر نہ گھومیں، زیادہ لوگوں سے ملاقاتیں نہ کریں، قانون کی بھی سختی ہے اور لوگوں کو دکھنا بھی نہیں چاہیے، غیر پولیس والوں کو بھی، اس لیے اس کا ہے۔ اور یہ تو احتیاط ہے، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگائیں، پوری ایڑی چوٹی کا زور۔ ہر بندہ یہ طے کرے کہ دن میں 15 منٹ اور رات میں 15 منٹ میں اللہ سے مانگو، ہر بندہ یہ طے کرے، ارے بولو نا، کریں گے طے انشاءاللہ، دعا مانگنا ہے اللہ سے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو عربی آنا چاہیے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اردو آپ کو دعا آنی چاہیے، نہیں، بس بیٹھ جائیں اللہ کے آگے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہم بات کرتے ہیں کسی سے،
لیکن ہماری کتنی ضرورت، ہماری جتنی ضروریات ہے سب اللہ کے سامنے رکھے. اللہ تہوار آنا ہے نا، بچوں کے لیے کپڑے لانے ہیں، جوتے لانے ہیں، چپل لانے ہیں، بنیان لانے ہے نا، گھر کے لیے ساز و سامان لانے. یہ مسئلہ ہے، اللہ اس کو حل فرما دیجیے. آپ بھی حل فرمائیں. گھر کے اندر فلاں بیمار ہے، اللہ شفا دینے والی ذات آپ کی، اللہ شفا دے دیجیے. اللہ گھر کے اندر بازار لانا ہے، 3 دن چل رہا ہے، مسائل ہے، اللہ آپ اس کو حل فرما دیجیے ہے نا. بیوی سے پریشان ہوں، اللہ اس کو ہدایت دے دے، سمجھ دے دے. بچوں سے پریشان ہوں، اللہ ان کو ہدایت دے دے، سمجھ دے دے. اللہ میں چاہتا ہوں گناہوں سے بچنا، بہت کوشش کرتا نہیں بچ پاتا، اللہ مجھ کو گناہوں سے بچا لیجیے. میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، بہت کوشش کرتا ہوں آنے کی، نہیں آ پاتا. اللہ میں چاہتا ہوں روزہ رکھنا، نہیں کر پاتا، اللہ مجھ کو توفیق دے دے، اللہ مجھ کو ہدایت دے. اللہ مجھے ایک بنا دے، نیک بنا دے، میرے چہرے پہ داڑھی آ جائے، میں لوگوں میں جب چلوں تو لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کروں، لوگوں سے اچھے انداز سے بات کروں. اپنی جو کمیاں ہیں، جو خرابیاں ہیں، وہ ہمارے سامنے. امت کے حالات پر آپ روئیے کہ امت کیا ہو گیا، کیسی تھی امت، ہمارے آقا کیسے چھوڑ کر کے گئے تھے، آج ہم ذرا پریشان ہو گئے، بے وزن ہو گئے. اللہ امت کے حالات پر رحم فرمائیے. ہماری بستی کے اندر جو بے دینی ہے اسے ختم فرما دیجیے ہے نا. ہمارے بھائیوں کے اندر جو کمیاں اسے دور فرما دیجیے. اللہ سب کو مسجدوں سے جوڑ دیجیے. ایسے اس طریقے سے آپ اللہ سے بات کریں، بات کریں آپ اللہ سے. صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو. تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو. اور جیب سے زیادہ غیب پر نظر رکھنی چاہیے. جیب سے زیادہ غیب پر نظر رکھنی چاہیے. پیسہ ہے کسی میں تو سب ہو جائے گا، نہیں، اللہ پر نظر رکھو. تو روزانہ دن میں 5 منٹ، 15 منٹ، خاص طور سے افطار کے وقت 15 سے 20 منٹ پہلے اپنے آپ کو فارغ کر دیں. ماں اور بہنوں کو بھی کہہ دیں آپ کو جو بنانا ہے بنا کر کے پہلے سے رکھ دیں. کوئی ضرور نہیں زیادہ، لیکن کم سے کم 15 منٹ یہ ہم اللہ کو دیں. اللہ پر محنت کریں، اللہ سے مانگے، روئے اور گڑ گڑائیں اور پورے آنسوؤں کے ساتھ روئے، ہاں، اور پورے یقین کے ساتھ مانگیں. اور اللہ سے یہ بھی دعا کرے کہ اللہ جیسے آس پاس کے شہروں کے اندر جو وبائیں پھیلی، اللہ ان کی بھی حفاظت کرنا اور ہمارے شہر کی بھی حفاظت کرنا. اسی طرح سے دوسری دعا یہ کرنا ہے، ہمارے شہر کی جو معیشت ہے، یہ کاروباری جو صنعت ہے، یہ بالکل تباہ ہو رہی ہے. ہاں، کئی لوگوں سے میری ملاقاتیں ہوئی، بیچارے یہ صنعت کاروں کا جگر ہے، وہ کیسے چلا رہے وہی جانتے، وہ کیسے چلا رہے وہی جانتے ہیں. ہاں، گھاٹا ہو رہا ہے، کاروباری حالات بالکل خراب ہو چکے ہیں. اس لیے اپنے شہر کی صنعت کے لیے، معیشت کے لیے دعا کریں انشاءاللہ. اور جیسا کہ میں نے بتایا ہمارے اکابرین نے کیسے رمضان گزارا ہے، تھوڑا سا ہم نمونہ پیش کریں انشاءاللہ. اللہ کی ذات جو ہے 70 ماہوں سے زیادہ مہربان، اس سے بہت رہے. آپ لوگ سے درخواست ہے اس کے مطابق اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. حضرات سنت ہے نہیں بہت